بچے 30-35 صفحے کوئی بات نہیں. 8:30 تک وقت ہے میرے پاس. خواتین اور تو چل رہی ہے اٹھی ہے بھائی لوگ. ہاں لوگ اٹھ کے چل رہی ہے. جناب سر ہماری شیخ آفرین کی اجازت سے ہمارا عارف بھائی رضا پر ہاشمی اور آپ سب حضرات، مضمون کا عنوان ہے اب اور کتنے کام کرنے. اور کتنے کام کرنے. حمیرہ رحمان کے 2 مجموعوں اندمال اور انتصاب کے بعد عمومی رجحان یا توقع یہ تھی کہ انتظار یا انقلاب کی خبر ہے، لیکن پتہ یہ چلا کہ عزم و استقلال سے پوری شاعرہ ان روایتی سلسلوں اور زنجیروں سے آزاد ہو گئی ہیں. خود بھی سوچا اور ہمیں بھی ایک پیار بھری تنبیہ کی کہ شاعری کے 2 بہت عمدہ مجموعوں اور 41 سالانہ بین الاقوامی اور بین الریاستی مشاعروں کے انعقاد کے بعد بھی ابھی بہت سے کام کرنے ہیں. اللہ ان کے عزم و اعتماد و ارادوں میں برکتیں دے. یہ اور کچھ نہ بھی کریں تو 41 سالانہ مشاعروں کا ایک بینر تلے مستقل اور سال بہ سال انعقاد ہی انہیں نیو یارک یا شمالی امریکہ ہی میں نہیں، ہند و پاک کے ادبی حلقوں میں بھی ایک ممتاز مقام عطا کرتا. حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے یہ ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے. تقریباً 9 کم نصف صدی پر مشتمل اس کاوش سے عزم و اعتماد کے علاوہ جس مستقل مزاجی کا ثبوت فراہم ہوتا ہے وہ یقیناً قابل رشک ہے. ورنہ ہمارے ہاں تو سیاسی وفاداری چھوڑیے، سیاسی پارٹی ہی 41 برس نہیں چل پاتی، اور اکثر ازدواجی وفاداریاں بھی اتنے عرصے میں سوکھے کا شکار ہو جاتی ہیں. انہیں جو بہت سے کام کرنے ہیں اور جو وہ مسلسل کرتی رہتی ہیں، ان بہت سے کاموں کی ایک ذیلی شاخ سیاحت بھی ہے، جسے دونوں میاں بیوی بڑی لگن سے انجام دیتے ہیں. چنانچہ ابھی 2-1 ماہ پہلے ہی فیس بک پر ان کے سفر جاپان کی تصویری رویداد مسلسل نظر نواز ہوتی ہے. جب ان کے ہمراہ جانے والوں کی گروپ تصویر دیکھی تو یقین ہو گیا کہ مشاعروں کا سلسلہ چاہے موقوف ہو گیا ہو، نیو یارک سے جاپان تک سامعین و حاضرین کا ایک مجمع اب بھی ساتھ لے کر چلتے ہیں. چنانچہ بلا مبالغہ 35 سے 40 لوگ ہمراہ تھے. لاکھ کہا کہ بیوی اتنی بڑی تو بارات ہوا کرتی ہے، سیاحت کا قافلہ اتنا بڑا نہیں ہوتا. لیکن سنتا کون، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. مختلف اقوام کے کلچرز کو دیکھنا، پرکھنا، انہیں سراہنا، اپنے اندر جذب کر لینا، یہ وہ صلاحیت ہے جو اس جوڑے کو خوب ودیعت ہوئی. یہاں تک کہ جب ان کے میاں ہمارے سید صاحب، یہاں تک کہ جب ان کے میاں گہرے نیلے رنگ کے کیمونوں میں بدھا کے آشرم میں دھیان اور گیان سے اور بظاہر نظریں جھکائے چلتے نظر آئے. یہاں تک کہ جب ان کے میاں گہرے نیلے رنگ کے کیمونوں میں بدھا کے آشرم میں دھیان اور گیان سے اور بظاہر نظریں جھکائے چلتے نظر آئے تو ہم نے فوراً حمیرہ کو ان باکس کیا کہ آنکھ کے کونے سے سید صاحب پر نظر ضرور رکھنا. یہ ایسا نہ ہو کہ کسی نازک اندام ایشیائی داسی کا ہاتھ تھام بدھا سمیت تمہیں بھی غچہ دے کر کہیں اور نکل جائے. یہ تجربے کی باتیں ہیں، صرف اللہ جانتا ہے
یا ہماری خواتین کہ مرد ذات کا کوئی بھروسہ نہیں، دیکھیے سب کے سر ہل رہے ہیں۔ آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے، AI کہہ لیں، ایک لفظ لکھیے اور پوری داستان مہیا ہو جاتی ہے، لیکن ذہن انسانی کے یہ عجائب تو قرن ہا قرن سے جاری وساری ہے۔ مثلاً ہر شہر کا اپنا ایک مزاج اور حوالہ ہوتا ہے، جیسے ہی نام لیں ذہن میں شہر کی ایک تہذیبی اور تاریخی تصویر جلوہ گر ہو جاتی ہے۔ مثلاً میں کہوں سین فرانسسکو تو آپ کا ذہن فوراً ایک تصویر بنا کر پیش کر دیتا ہے۔ کہا جائے دبئی، ٹوکیو، انقرہ یا نیو یارک تو ذہن میں جلوہ افروز یہ تصاویر آنے واحد میں بدل جاتی ہیں۔ لاہور کا ذکر آئے تو اس کے منچل باسی، مغلوں کی بنائی عمارتیں، دریائے راوی اور کشن چندر اور سعادت حسن منٹو سے لے کر احمد نظیم قاسمی اور امجد اسلام امجد تک کے کئی دہائیوں پر محیط ادبی منظرنامے اور روایات نظر میں گھوم جاتی ہیں۔ اب اگر ملتان کا نام لیں تو شمس تبریز بھی ہیں، شاہ رکن الدین عالم بھی، گورستان بھی ہے، گرد اور گرما بھی، سرائکی زبان کی چاشنی لیے خوبصورت صابر اور قانع مرد و زن بھی ہیں، ان کی اپنی ادبی روایات اور اطوار اور اپنے مخصوص طریقے عزاداری بھی۔ یہاں مجھے اجازت دیں کہ ہماری عمومی سوچ کا ایک اور زاویہ پیش کروں۔ یہ تو ہم نے دیکھا اور متفق بھی ہوئے کہ شہر کا نام لیتے ہی ذہن کچھ مناظر دکھانے پر معمور ہو جاتا ہے، لیکن ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ کسی ایک فرد کا نام لیں، اس کا شہر یا اس کا ملک نظروں میں تیر جائے۔ بڑی مثالوں میں محمد علی جناح یا نیلسن منڈیلا، یا ادب کی دنیا میں شیکسپیئر، غالب اور گیبریل مارکیز گارسیا کے نام، اور سامنے کی مثال لیں تو مجھے حمیرہ رحمان کے نام کے ساتھ جڑے ان کے شہر ملتان کی یاد آتی ہے۔ اور اگر سامنے کی مثال لیں تو مجھے حمیرہ رحمان کے نام کے ساتھ جڑے ان کے شہر ملتان کی یاد آتی ہے۔ گرد و گرما کی برداشت، گورستان میں صدیوں سے آرام فرما بزرگوں کے صبر و تحمل کی روشن روایات، ریڈیو سے ان کی وابستگی، نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، طبیعت میں ایک سلجھاؤ، محنت کش، ہر قسم کی سیاست یا منفی سوچ سے پرے چہرے پر ایک دل نشیں مسکراہٹ سجائے 5 دہائیوں سے اپنا کام کیے جاتی ہیں۔ ہماری ان کی واقفیت کو بھی 30 برس سے اوپر کچھ زائد کا عرصہ تو ہو ہی گیا ہے۔ کہنے کو یہ کہہ دیا میں نے، لیکن ہمیں عمر رسیدہ نہ سمجھا۔ ایک درہ امتیاز ان کا یہ بھی ہے کہ اپنی تمام ادبی یا پبلک زندگی میں ان کا دامن ہر قسم کے چھوٹے بڑے الزامات سے محفوظ و معمون رہا ہے، اور یہ ایک سب سے بڑا خراج عقیدت ہے جو ہم سب آج کی اس محفل میں انہیں پیش کریں۔ گفتگو چل رہی ہے اور میرے نزدیک تو ابھی صرف ابتدائی باتیں ہی ہوئی ہیں، لیکن تقریب کے محدود وقت، آپ کی اور منتظمین کی مصروفیات اور میرے اور احباب بھی یہاں موجود ہیں جو کہیں بہتر گفتگو کریں گے، اس سے پہلے کہ میں اجازت چاہوں کچھ اشعار اس نئی کتاب سے پیش کرنا چاہوں گا۔ یہ دعا ہوتے ہوئے اس قافلے میں، دعا ہوتے ہوئے اس قافلے میں ہمیں امکان بھر رکھا گیا، ہمیں امکان بھر رکھا گیا ہے، اور لڑائی حبس برپا کر رہی تھی۔ یہ شعر کیسا نازک شعر کہ لڑائی حبس برپا کر رہی تھی، سو دیواروں میں در رکھا گیا۔ لڑائی حبس برپا کر رہی تھی، سو دیواروں میں در رکھا گیا۔ بڑے سے شہر کے اس حاشیے میں کہیں چھوٹا سا گھر رکھا گیا۔ شعر کہتی ہیں یا تصویریں بناتی ہیں، بڑے سے شہر کے اس حاشیے میں کہیں چھوٹا سا گھر رکھا ہوا ہے،
یہ اشعار زیادہ لطف اس لیے بھی دے رہے ہیں کہ ان کا اپنا مزاج ہے، اپنا لب و لہجہ ہے، اپنے قوافی اور ردیف ہیں، اور خالصتاً اپنے مضامین ہیں۔ بہت دنوں کے بعد آئے تھے گھر کے لوگ، بہت دنوں کے بعد آئے تھے گھر کے لوگ، گلہ کیا نہ کچھ دہرایا آنکھوں نے۔ بہت دنوں کے بعد آئے تھے گھر کے لوگ، گلہ کیا نہ کچھ دہرایا آنکھوں نے، اور جتنی بار ہمیرا منہ پر مہر لگی، جتنی بار ہمیرا منہ پر مہر لگی، قصہ اتنی بار سنایا آنکھوں نے۔ اور یہ دو چار شعر کہ کس اندھیری راہ پر محو سفر رکھے گئے، ہم خود اپنے فیصلوں سے بے خبر رکھے گئے، خواہشیں پھیلی ہوئی تھیں سلسلہ در سلسلہ، سو مراسم زندگی سے مختصر رکھے گئے۔ یہ دیکھیے آپ شعر کہ سو مراسم زندگی سے مختصر رکھے گئے، اور مفسر زندگی کا ہے مگر خدشات لکھتا ہے۔ مفسر زندگی کا ہے مگر خدشات لکھتا ہے، لہو دیوار پر تبدیلی حالات۔ ایک اشتباہ یقین میں گمان بولتا ہے، ایک اشتباہ یقین میں گمان بولتا ہے، وہ اپنی آنکھ سے کیسی زبان بولتا ہے۔ بڑی خوبصورت مطلع کہنے میں انہیں بڑی مہارت حاصل ہے۔ میں اپنی غزلوں کے آئندہ مطلع انہی سے لکھوانا ہے۔ ایک اور بہت خوبصورت مطلع سنیے کہ عجیب الجھی ہوئی داستان کا حصہ، عجیب الجھی ہوئی داستان کا حصہ ہے، وہاں کے ہیں ہی نہیں ہم جہاں کا حصہ جب سنا جب مزہ آیا۔ جہاں کا حصہ۔ کورونا کے دنوں کی بھی کچھ غزلیں مجموعے میں شامل ہیں، وقت بہت کم ہے۔ ایک شعر دیکھیے کہ مہینوں سے کوئی اچھی خبر چھو کر نہیں گزری، مہینوں سے کوئی اچھی خبر چھو کر نہیں گزری، ہمیں ہر روز کے اخبار سے باہر نکلنا۔ یہ ہم سب کی کیفیت ہے۔ یہ 2 سطروں میں اسماعیل شاعرہ نے اسے قلم بند کیا، اور خوبصورت غزلوں کے ساتھ ساتھ کچھ خوبصورت غزلوں کے ساتھ ساتھ کچھ بہت اچھی نظمیں بھی اس کتاب میں شامل ہیں، جیسے اظہار، میں ایک ماں ہوں، اور رخصتی وغیرہ۔ ایک نظم آغاز کتاب ہی میں ہے، اور اسی نظم کا عنوان اس کتاب کا سرنامہ بھی بنا ہے، یعنی بہت سے کام کرنے ہیں۔ اس نظم کا ایک بہت مختصر سا اقتباس اجازت ہو تو میں پیش کروں، 2-4 سطریں کہ ہماری آنکھ نے خوابوں کی اتنی تتلیاں پکڑی۔ کیسی خوبصورت سطر۔ ہماری آنکھ نے خوابوں کی اتنی تتلیاں پکڑی کہ اب بینائی کے ریشے سیاہ موسم کی ہر پہچان سے انکار کرتے ہیں، کہ اب بینائی کے ریشے سیاہ موسم کی ہر پہچان سے انکار کرتے ہیں۔ ہمیں احساس ہے سچائی ہم سے جیت جائے گی، اندھیرے اپنے ہونے کی خبر اخبار میں دیں گے، ہمیں ایسی خبر کے معتبر ہونے سے پہلے سوچنا ہے، بہت سے کام کرنے ہیں جنہیں کرنے سے پہلے سوچنا ہے۔ ایسے پرت در پرت کھلتے اور دل پر اپنا گہرا اثر چھوڑتے اشعار اور نظمیں اس کتاب کے ہر صفحے پر بکھرے ہوئے ہیں۔ اچھے شعری مجموعے کی پہچان ہی یہ ہے کہ ہر صفحے پر کوئی شعر دامنگیر ہو جائے، اور نظم کی کوئی اعلیٰ سطح دل و دماغ کو چھو جائے۔ اسی لیے تیسرے مجموعے کو بھی کئی دہائیوں کی تپسیا درکار رہی۔ اب زمانہ مختلف ہے، بس یار گوئی کو ہنر تسلیم کیا جانے لگا ہے، اور ہر 1-1.5 برس کے بعد ایک مجموعہ چھپوانا یاروں کا معمول ہو گیا۔ لیکن جس کیفیت اور جس رچاؤ کہ ہم آپ اور خود ہمیرا متلاشی رہتی ہیں، اس کے لیے برسوں اور دہائیوں کا صبر درکار ہوتا ہے۔ بہت سا کلام ہم ان سے بھی سنیں گے،
اور بہت زیادتی کی بات ہوگی اگر آج ہم اس سجیلی شاعرہ کا یہ گراں قدر مجموعہ ان کے دستخط اور ایک عدد تصویر کے ساتھ لے جا کر اپنے ذاتی البم یا کتب خانے میں نہ سجا سکیں. کتابیں یہاں موجود ہیں، شاعرہ یہاں موجود ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ یہاں موجود ہیں. یقین مانیے اگر آپ کی سماعت و بصارت اور دلچسپی شامل حال نہ ہو تو ہمارا ہونا کوئی معنی نہیں ہوتا. اپنے لیے تعلیم ملا. اس بے شبہ موقع سے فائدہ اٹھائیے، کچھ ان کی سنیے، کچھ اپنی سنائیے، اور اس شاندار محفل کی جان بن جائیے. محفل گرم رہے، مکالمہ جاری رہے، اور میرا رحمان کو ایک بار پھر اس مجموعے کے اشاعت اور رونمائی پر دلی مبارکباد، محبتیں اور نیک تمنائیں.